الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، ساری پرشنسا، ساری بڑھائی اس ایک ایشور اللہ کے لیے ہے جو پورے برہمانڈ کا رب ہے، پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہم سورہ دیکھنے والے ہیں وہ سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا یہ 78 نمبر کا یعنی 78 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس میں ٹوٹل 40 آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے اس سورہ میں، اس چیپٹر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیا نشانیاں بتائی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا لیسنس ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اوترن کر رہا ہے اس قرآن کی پنکتیوں کا، ان آیات کا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یعنی جو مشرکین مکہ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، جو پیگنس آف عرب تھے، وہ آپ سے کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کس بارے میں یہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ تو نبا کہتے ہیں خبر کو، نیوز، لیکن یہاں پر نبا کا میننگ یعنی نیوز کا میننگ یہاں پر ہے قیامت، یعنی پرلے، یعنی ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کے دن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں یہ لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ ایکچولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ان کو انوائٹ کیا اس بات کی طرف کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا اپاسنا کی جائے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا قیامت، جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد اس کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، جب سارے انسان اس دنیا کے ختم ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ ان کو جو ہے لایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا، تو وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ پچھلے یہ بہت سارے صورتوں میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ جو لوگ وہاں پر یہ باتیں سنتے تھے، ان میں گروپس بن گئے، ان میں الگ الگ جو ہے سیکشنز ہو گئے۔ ایک گروپ یہ کہتا کہ قیامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں، صرف کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یا کچھ اپنے من سے انہوں نے بات گھڑ لی ہے۔ دوسرے لوگ بولتے تھے کہ ہاں قیامت ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن حساب و کتاب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے وہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے قیامت ہوگی، اگر ہوگی بھی تو اس میں ہمارا فائدہ ہی رہے گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مطلب وہ یہ بات کو نہیں مانتے تھے کہ جس نے اچھے کام کیا، اچھے کرم کیا، اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے برے کام کیا، برے کرم کیا، اس کو برا بدلہ ملے گا۔ اور کچھ لوگ سوچتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑا نقصان والا سودا ہوگا، مطلب سمجھ تو رہے تھے لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے، ڈسکشن کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الذی ہم فیہ مختلفون، جو کہ اس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور ان کے پاس آپس میں اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف، کانٹرڈکشن، جو باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی۔ تو کہا کہ ان کے پاس جو اس میں اختلاف ہو رہا ہے، جو ڈسکشن جو چل رہا ہے، ان کا کانٹرڈکشن چل رہا ہے، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ان قریب سے مراد یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا، ہم جانتے ہیں انسان کی زندگی کتنی ہوتی ہے، 60 سال، 65 سال، 70، 80، 90، اس کے بعد اس کو تو مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان کو تو پتہ چل جائے گا جب موت آ جائیں گی کہ ریالٹی کیا تھی۔ اور جب یہ قیامت کی گھڑی آئیں گی، جب انہیں علم ہو جائے گا، جب انہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت ان کا یہ پتہ چلنا ان کو کوئی کام نہیں دینے والا۔ آگے کہا ثم کلا سیعلمون،
اور ہرگز نہیں ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پر ان آیتوں میں 1 سے 2 بار سیم بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، مطلب دونوں آیتوں میں وہی بات کی گئی، لیکن اس میں سٹریس دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے انسان کو بتایا کہ 100% یہ بات صحیح ہے کہ وہ دن تو آنا ہی ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو تمہارا آج کا اختلاف کرنا یہ کچھ کام نہیں دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اس بات کو تم سمجھ جاؤ، آج اس چیز کو تم قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو، ورنہ بعد میں جب وہ گھڑی آ جائیں گی جس کا شیورٹی ہے، آنے والی ہے، اس وقت تمہارا یہ کام نہیں دے گا اس بات کو ماننا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والارض مہادا اسی طرح جو ہے قرآن میں سورہ جو ہے نازیات جو ہم نے دیکھا، پچھلا جو چیپٹر ہم نے دیکھا تھا، جس کو اس کے بعد والا چیپٹر ہے، لیکن ہم نے اس کی تفسیر پہلے لی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا والارض بعد ذلك دحاها، کہ یہاں پر کہا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، پھیلا ہوا۔ اسی طرح جو ہے اس جو سورہ نازیات ہے اس میں ہم نے دیکھا والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے زمین کو جو ہے پھیلتی ہوئی بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ کسی چیز کے اوپر جو ہے ٹھہری ہوئی ہے۔ مطلب ہم جانتے ہیں جغرافی جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ زمین کس طرح سے بنی ہے، جس میں بیچ میں ایک ہاٹ لاوا کچھ مادے ہے، اس کے اوپر جو ہے پانی ہے، اور پانی کے اوپر یہ زمین جو ہے ٹھہری ہوئی ہے۔ تو ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ سوچو، اس پر غور کرو، تھنک کرو کہ کیسے ہم نے زمین کو بنایا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کے اندر یعنی تمہارے لیے نشانی ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، تم کو ایک پرپس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بعد ایک زندگی میں تمہارا یہاں ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کے بعد آزمائش، اس آزمائش کے بعد تمہارا امتحان ہے۔ یہ زندگی بھی ایک امتحان ہے، اور اس کے بعد تمہارا جو فائنل امتحان ہونے والا ہے، سوال و جواب یعنی اکاؤنٹیبلٹی، کہ کس نے کیا کرم کیے، تو وہ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں انسان کو نشانیاں بتا رہا ہے، سائنس بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے زمین کو کیسے فرش بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اس سے پہلے سورہ نازیات میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، وہاں پر والجبال ارساہا کہا گیا ہے، تو ارساہا اور یہاں پر اوتادا میننگ ایک ہی ہے۔ اوتادا کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ دینا، جیسے پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہم ایسے دیکھیں گے۔ اوتادا کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ دیا گیا ہے، جیسے کیل ہے، کیلے کو ٹھوک دیا گیا تو اس کا حصہ زمین کے اندر چلا گیا، تو اوپر کچھ حصہ ہے اور کچھ حصہ نیچے چلا گیا۔ تو جس چیز کو ٹھوکا جاتا ہے، گاڑا جاتا ہے کیل کی طرح، اس کو کہتے ہیں اوتادا، اور ارساہا کہتے ہیں حصے کو۔ تو ایک ہی بات ہے، ایک حصہ زمین میں گڑ گیا جو نیچے چلا گیا، اور اوپر جو حصہ ہے اس کو ارساہا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک حصہ ہے اوپر کی طرف۔ تو اوتادا یا ارساہا دونوں کا معنی یہاں پر سیم ہے کہ ہم نے جو پہاڑ ہے ان کو گاڑا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں آئس برگ جو ہوتے ہیں سمندر کے اندر، اس کا میجر پورشن نیچے ہوتا ہے، اوپر تھوڑا ٹپ ہوتا ہے، تھوڑا سا 10%، 10 to 1%، مین 90% نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نشانی یہاں پر بتائی کہ پہاڑ جو ہے وہ الگ سے نہیں ہے، وہ کیا ہے، گاڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ سائنس آج ہمیں پتہ چل رہی ہے 18 سینچری کے بعد کے پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے، جبکہ قرآن نے 1450 سال پہلے یہ بات کی، یہ لفظ استعمال کیا اوتادا، مطلب یہ گاڑے ہوئے ہیں، یہ الگ سے اوپر رکھے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ بہترین نشانی آپ دیکھیے، انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، سب جوڑے میں ہوتے ہیں، میل اینڈ فیمیلز، ایون پلانٹس بھی جو ہے وہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم سب کو جوڑا جوڑا بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نشانی اللہ کی طرف سے کہ دیکھو ہر ایک میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دن اور رات، چاند تارے، یہ بھی جو ہے جوڑا جوڑا بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث آرام بنایا گیا ہے۔ تو یہاں جو لفظ ہے سباتا، یہ سبت سے آیا ہے۔ سبت کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا، قطع کرنا، بریک کرنا۔ مطلب ایک انسان صبح سے اٹھ کر دن رات جو محنت مشقت کرتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کا ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک اس کی ایکٹیویٹیز چلتی ہے، اس کے بعد اس کے جسم کو چاہیے آرام، سکون، ریلیکسیشن۔
تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ پھر سو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو سباتا یعنی ایک کٹ، ایک سٹاپ، ایک پاز وہاں پر دیا گیا ہے کہ اب یہاں پر آپ آرام کریں گے. تو جعلنا نومکم سباتا، تمہارے لیے نیند کو ہم نے آرام بنایا. اور آرام سے مراد آپ دیکھیے، انسان جب سو جاتا ہے اس کی باڈی ریلیکس فیل کرتی ہے، جو ڈیمیج ٹیشوز بننا شروع ہوتے ہیں، انزائمز اپنے کام کرتے ہیں نیند کے دوران، آپ کے باڈی کا مینٹیننس ہوتا ہے. سائنس اس میں بہت سارے سائنس بتاتی ہے. سائنس جو ہم پڑھتے ہیں وہ کئی سائنس بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اگر انسان سوچے تھاؤزنڈس آف ریئیکشن ہمارے باڈی میں ایٹ اے ٹائم ہوتی ہے، کیسے سب سسٹمیٹک چل رہا ہے. ذرا بھی تھوڑی اب نارملٹی آ جاتی ہے انسان بیمار پڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی نشانی ہے کہ سب کیسے سسٹمیٹک چل رہا ہے. بغیر بنانے والے کی کوئی چیز نہیں بن سکتی. جیسے یہ واچ ہے سسٹمیٹک، اس کا جو ہے سیکنڈ کا کانٹا چل رہا ہے، منٹ کا کانٹا چل رہا ہے، یہ ڈیٹ بتا رہی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بنی ہے. تو انسان بھی خود بخود نہیں بنا ہے، جو سسٹمیٹک چل رہا ہے، جو ایک گھڑی سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان، وہ کیسے بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس میں نشانیاں بتا رہا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. یعنی لباس کہتے ہیں لپیٹنے کی چیز کو، جو کورنگ کی جاتی ہے. رات کو ہم نے کورنگ کیا ہے، مطلب روشنی کو ختم کر کے، سورج کو چھپا کر، اندھیرا لا کر. ہم جانتے ہیں جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہماری آنکھیں جو ہے اس پر جب لائٹ نہیں پڑتی ہے تو وہ ہمارے برین کو ایک میسج دیتی ہے کہ یہاں پر روشنی نہیں ہے. تو ہمارا برین آرڈر دیتا ہے، کئی ہارمونز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہماری ایکٹیویٹی سلو ہو جاتی ہے اور ہم کو نیند محسوس ہوتی ہے اور انسان سو جاتا ہے. اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو نیند جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایک طرح سے ایک قسم کی موت ہے. نیند جو ہے موت کی ایک قسم ہے کہ انسان اس میں بے سدھ آنکھیں بند کر کے پڑ جاتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نیند میں کس حالت میں اور کیسا ہے. تو جس طرح ایک انسان ایک انکانشیس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے نیند میں، پھر دوبارہ وہ اٹھتا ہے، تو اس کے لیے ایک نشانی ہے کہ ایک ایسی موت بھی آئیں گی جو انسان کو ہمیشہ کے لیے انکانشیس، ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے الگ کر دیں گی. تو نیند ایک نشانی بھی ہے، اس میں سائنٹیفک نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح آرام کے لیے بنایا ہے. دوسرا اس میں ہمارے لیے پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انسان موت کو یاد کرے کہ جیسے نیند آئی ہے ویسے ایک موت بھی آنے والی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ہے. ہم دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، فوٹو سینتھسس ہو رہا ہے پیڑ پودوں کے اندر، انسان کے اندر جسم میں وٹامن ڈی مل رہا ہے، نشو و نما مل رہی ہے اس کو، اور اس کے باڈی جو ہے پارٹس جو ہے حرکات میں آ رہے ہیں، اس کا برین ایکٹیو ہو رہا ہے، جو کہ رات میں یہ ممکن نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں سائنٹیفکلی دن اور رات میں یعنی ڈے اینڈ نائٹ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، جسمانی طور پر، مینٹلی، اور بہت سارے فزیولوجیکل پروسیس، بہت سارے ڈے ٹائم میں یہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ایون ہم جب سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ صبح کا جو پڑھنا ہے، صبح کی جو پڑھائی اسٹڈی ہوتی ہے وہ بہت بینیفیشیل ہے. ریزن کیا ہے؟ جو ہارمونس جو ہماری بائنڈنگ کرتے ہیں چیزوں کو پڑھنے یاد کرنے کی، وہ زیادہ اماؤنٹ میں سیکریٹ ہوتے ہیں. وہ ہارمونس گلینڈس ان کو زیادہ سیکریٹ کرتے ہیں، اور جیسے دن کا وقت گزرتا ہے ان کا جو ہے سیکریشن کوانٹٹی کم ہوتے جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. انسان اس حالت میں، دن کی حالت میں، وہ کام کاج بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اپنا جاب، اپنا بزنس، کمانے کا جو نوکری کا اور اس کا جو محنت مشقت ہے، سارے ایکٹیویٹیز ہے، وہ سب وہ دن میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو تمہارے روزی کمانے کا لیے ذریعہ بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. اب یہ 7 آسمان کیسے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لوگ اس کا ڈسکرپشن اور ایکسپلینیشن دیتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معاملہ کیسا ہے، وہ کس طرح سے بنائے گئے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا ہے. آپ ایک بات غور کریں گے، قرآن مجید میں ایک بہت زبردست جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہر جگہ، جب قرآن نے جب بھی سورج کو یعنی سن کو ڈسکس کیا، اس کو سراج کہا یا وہاج کہا، یعنی بلیزنگ فائر، یا تھنگ لائٹ مینس لائٹنڈ بائی اٹس اون، جو اپنے خود سے چمکتا ہے اسے سراج کہتے ہیں. مطلب اٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ لائٹ. جیسے مون ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، تو قرآن نے جب بھی مون کو لیا ہے، مون کی روشنی کے بارے میں، اس کو کہا منیر.
منیر کہتے ہیں ریفلیکٹڈ لائٹ کو، تو ہمیں سائنس بولتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، تو قرآن بیسٹ ورڈ یوز کیا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ سورج جو ہے وہ وہاج یا سراج، یعنی جو خود سے چمکتا ہے، اس کی اپنی خود کی روشنی ہے. لیومینسنس ہم پڑھتے ہیں، یہ پوائنٹ بیسک 8 9 10 میں ہم پڑھتے ہیں، خود سے چمکنے والے اور ریفلیکٹڈ لائٹ، ڈفرنس ہم پڑھتے ہیں نا. تو اس کی اپنی خود کی لائٹ ہے، خود کی روشنی ہے سورج کی، یہ خود جلتا ہے. ہم جانتے ہیں ہائیڈروجن گیسز جب فیوز ہوتی ہے تو ہیلیم گیس میں کنورٹ ہوتی ہے، لارج اماؤنٹ آف ہیٹ نکلتی ہے جو سورج سے ہم کو یہاں تک پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو سراج خود سے چمکنے والا بنایا، وہاج اور ہاٹ ایک دم بہت گرم جس کے اندر آگ ہے، گرمی ہے، اسے وہاج کہا جاتا ہے، بلیزنگ فائر جس کو کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور ہم نے بدلیوں سے کثرت سے برسنے والا پانی بنایا. تو یہاں پر جو ہے بارش کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے آسمان کے بادلوں میں سے پانی برسایا اور خوب برسنے والا پانی بنایا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ ہم اس کے ساتھ غلہ اور پودے اگائیں، یعنی جو اناج، گیہوں، چاول وغیرہ جو اگتے ہیں، یہ جتنے بھی سبزیاں اور جتنے پیڑ پودے سارے جو اگتے ہیں، اس کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے. ہم جانتے ہیں پانی کتنا اہم ہے. قرآن نے بارش کو رحمت کہہ کے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ اس کو ڈسکس کیا ہے اور کہا کہ بارش اللہ نے برسایا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے؟ تو ایسے کئی سوالات اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں بارش کے تعلق سے. تو اس سے ہم کو بات بیسک پتہ چلتی ہے کہ بارش یعنی پانی یہ بیسک نیڈ ہے، ہیومن نیڈ ہے، اس کے بغیر سروائیول پاسبل نہیں ہے. تو اس کا جو پروسیس ہے پانی کا، آپ تم سوچو کیسے آتا ہے. ہم چاہ کر بھی کہیں بارش نہیں کروا سکتے ہیں. آرٹیفیشل رین کے بارے میں سوچتے سنتے لیکن سکسیسفل نہیں، ہم جانتے ہیں، اور اس میں وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو ہم نیچرل جو رین میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے پانی کا برسنا، جس کے بغیر انسان کا جینا ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے برستا ہوا، کثرت سے برستا ہوا بارش یعنی پانی کو جو ہے بنایا، اس کو بھیجا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ غلہ اگے، اناج اگے اور پودے اگے. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا اور گھنے باغات. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم شک کرتے ہو، کانٹرڈکشن کر رہے ہو قیامت کے بارے میں. پھر کہا کہ وہ تو آنے والی ہے گھڑی، شور ہے. پھر نشانیاں بتائی، زمین، سورج، آسمان، بارش، پہاڑ، نشانیاں بتا دی. غور کرو اس میں کیسے سب چل رہا ہے، اتنا سسٹمیٹک. امپاسبل ہے کسی بنانے والے کے بغیر، بس وہی حساب لینے والا ہے. تو کہا یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ آنے والا ہے، فکس ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج، گروہ در گروہ تم جمع ہو کر چلے آؤ گے. قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں آتا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا حدیثوں میں کہ قیامت سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں، پہلے ایک سور پھونکا جائے گا. جب ایک سور، ایک آواز، ایک ساؤنڈ بنائے، پھونکا جائے گا یعنی بلو ہوگا، جس سے سارے کی سارے انسان اس دنیا میں جو رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جتنے انسان اس زمین پہ رہتے ہیں. پھر ایک دوسرا سور، ایک دوسرا ساؤنڈ آئے گا، وہ پھونکا جائے گا، سارے کے سارے انسان پھر سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی آدم علیہ السلام، فرسٹ مین آن دی ارتھ جو تھے، ان سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب اکٹھا کیے جائیں گے اور سب کو ایک میدان میں، ایک گراؤنڈ میں جمع کیا جائے گا. تو یہ وہی بات کی جا رہی ہے، جب سور پھونکا جائے گا اور تم سب کو جمع کیا جائے گا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس کے دروازے ہو جائیں گے. آج سائنس پڑھتی ہے کہ آسمان میں بلیک ہولز ہے جس کے پار ایک دنیا ہے، جایا جا سکتا ہے. واللہ عالم بالصواب، اس کی ریالٹی کیا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتہ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کنسیپٹ ہے کہ ایسا کچھ ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان میں ایسے راستے اور ایسے دروازے تیار کرے گا جس میں سے فرشتے آئیں گے، اینجلز یہ آئیں گے. یہاں پر اس بات کا یہاں ڈسکشن چل رہا ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو سب سراب بن جائیں گے، یعنی ایک دم باریک بھوسا، ایک دم ذرے ذرے بنا کر اس کو اڑا دیا جائے گا.
قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بہت ساری آیتیں آتی ہیں، جیسے سورہ واقعہ آیت نمبر 6، سورہ نمل آیت نمبر 88، سورہ طٰہٰ 106 108۔ اس طرح اور بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ پہاڑوں کا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا فَكَانَتْ حَبَاءً مُنبَثًّا، الواقعہ سورہ آیت نمبر 6، بس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائے گا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چورا چورا کر دے گا، اور وہ غبار، دھول اور مٹی جس طرح اڑتی ہے وہ اس طرح اڑے گا۔ اس طرح سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کاٹن کی طرح اڑیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَكَانَتِ الْجِبَالِ كَثِيبًا مَهِيلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 13، اور پہاڑ گہرائی ہوئی ریت کے ٹیلوں کی طرح، مطلب جو گری ہوئی ریت کے ٹیلے جس طرح گر جاتے ہیں، پہاڑ اس طرح چورا چورا ہو کر جو ہے گر جائیں گے۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ تَمْرُ، کہ حالانکہ سورہ نمل آیت نمبر 88 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے، مطلب وہ ایسے چلیں گے، پہاڑ ایسے اڑیں گے ذرے بن کر جیسے بادل چلتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن پہاڑوں کا، جن کو اللہ نے کہا کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے ان کو میخے کی طرح گاڑ دیا ہے، جو سائنس کہتی ہے کہ 90% پورشن اس کا نیچے ہے، یہ سب چورا چورا اور ٹوٹ پھوٹ کر ریت کی طرح ٹیلوں کی طرح گر جائے گا، اور پھر ذرے ذرے بن کر یہ جو ہے بادلوں کی طرح آگے سرکیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن ایسا حل ہونے والا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات میں ہے۔ جہنم نرک یعنی جو ہیل ہے وہ ویٹنگ میں ہے، انتظار میں ہے کہ یہ جو برے لوگوں نے برے کرم کیے ہیں بس اس میں ان کو ڈالا جائے گا، یعنی قیامت کی جو گھڑی ہے بہت ہی قریب ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ سرکش وہ لوگ اللہ کا انکار کیا، سچ بات کو حق بات ماننے سے انکار کیا، اور وہ گناہ پہ گناہ، پاپ پہ پاپ جو ہے وہ کرتے گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ وقت آئے گا ہی نہیں، کوئی حساب ہوگا ہی نہیں۔ پھر لابثین فیہا احقابا، اور مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں، اور وہ اس ہیل، اس نرک، اس جہنم میں جب جائیں گے تو وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈا چیز چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، نہ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز وہاں محسوس ہوگی، فیل ہوں گی، اور نہ ہی ان کو وہاں پر کوئی اچھی چیز پینے کے لیے دی جائیں گی، یعنی مشروب جس کو کہا جاتا ہے، کوئی ڈرنک جو انسان کو راحت، ریلیکسیشن اور ایک سکون عطا کرے، ایسی کوئی چیز ان کو نہیں دی جائیں گی۔ وہاں صرف جسٹ ان کے لیے پنشمنٹ اور پنشمنٹ رہے گا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ زمہریرہ ایک مقام ہے جہاں پر اتنی ٹھنڈ ہوتی جہنم کے اندر، وہ بھی ایک قسم کی سزا ہوگی۔ جہنم میں ایک ایسا مقام ہے زمہریرہ جو بہت لو ٹیمپریچر رہے گا، جس کی تکلیف سے، سردی سے انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ یہاں پر کوئی ذائقہ یعنی کوئی ایسی ٹھنڈک ان کو نہیں پہنچیں گی جو ایک انسان کے لیے مطمئن بخش، یعنی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے جو ٹھنڈک چاہیے، جو چھاؤں اور جو ٹھنڈک کا ہم انتظار کرتے ہیں یا اس کا ہم ضرورت فیل کرتے ہیں، وہ ویسی ٹھنڈک ان کو وہاں پر نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کہا الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور بہتے پیپ کے، مطلب جو جہنمی ہوں گے، نرک میں جو ہوں گے، ان کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ گرم پانی، ہاٹ واٹر، جو وہ پئیں گے تو جسم کے دوسرے حصے سے نکل جائے گا۔ اور پیپ یعنی زخم کے اندر جو لکوڈ یلو کلر کا ایک باہر آتا ہے، پیپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ان کو پلایا جائے گا جزاء وفاقا، اور یہ پورا پورا بدلہ دینے کے لیے، مطلب جو وہ سوچتے تھے نا کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہاں ان کو اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات ہونی بھی چاہیے۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ اوپر والا تو اتنا رحم دل ہے، وہ اتنی سزا کیوں دے گا، وہ تو معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے، ایک انسان ہے جس نے دنیا میں پاپ کیے، کسی کا قتل کیا، مرڈر کیا، 1 سے 2 3 4 5 لوگوں کو ختم کر دیا، تو انسانی سوچ بھی کیا کہتی ہے کہ ایسے انسان کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اور
گناہ کرنے کے بعد اس کو پشچاتاپ بھی نہیں ہے، مطلب وہ فیل بھی نہیں کرتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا، اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی حساب ہو، کوئی اس کا بدلہ ہو؟ تو انسانی ذہن یعنی ہیومن برین یہ بات کو تو ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جو کسی کی جو اتنے بڑے گناہ اور پاپ جو کیے ہیں کسی نے، اس کا بدلہ اس کو ملے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے، لیکن شیطان اس کو اس بات سے دور کر دیتا ہے، یا پھر ہوتا ایسا ہے اس کا ماحول، سوسائٹی، سماج، اس کا انوائرمنٹ ان کو ان چیزوں کو ماننے سے اس کو جو ہے فورس کرتا ہے، دور کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اس گمراہی میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جس نے جتنے کرائم اور گناہ اور پاپ کیے ہیں اس کو بدلہ ملنا چاہیے، اور جس نے قربانیاں دی، اچھے کام کیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو ایسا بدلے کا دن ہونا ضروری ہے، اور یہ حق ہے، اور یہ ریئل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے؟ جنہوں نے انکار کیا، لوگوں کو تکلیف دی، ظلم اور زیادتی کی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ مطلب اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، اپنے آس پاس میں انوائرمنٹ میں اپنے رب کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ کوئی حساب ان سے ہونے والا ہے، اور سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، مطلب گناہ کے کاموں میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے میں وہ آگے بڑھتے رہے۔ آج ان کو یہ بات کا پتہ چلے گا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، مطلب انکار کیا ہماری باتوں کا، قرآن کا انکار کیا، اور ان کا بری طرح سے یہ جھٹلانا۔ پھر آگے کہا كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز ہم نے لکھ کر محفوظ رکھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کرتے جا رہا ہے اس پر کوئی لگام کسی نہیں جانے والی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں آئے گا، ایسا وہ نہ سوچے۔ ہم نے تو ہر چیز ریکارڈ میں لکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، اب آج لو مزہ چکھو، آج عذاب میں اضافہ ہی اضافہ، بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوں گی۔ جس طرح گناہوں میں، ظلم اور زیادتی میں تم بڑھوتری ہی بڑھوتری کرتے تھے، اب تمہارا اس میں بھی عذاب میں، اس پنشمنٹ میں بھی بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوتی جائیں گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوں گی۔ اور آگے کہا ان للمتقین مفازا، اور جو پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، اور جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک جانے والے لوگ، اور ان کو جو چیز کا حکم دیا گیا تھا، جو کام کرنے کے آرڈر دیے گئے تھے اس کو کرنے والے لوگ، جو یہ متقین لوگ تھے، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، a big success۔ کیا ہے؟ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نشانیوں، جنت کی نعمتیں جو جنت کے اندر انسان کو ملنے والی ہیں، قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے چند چیزیں یہاں پر ہے۔ وہاں باغات ہوں گے ہرے بھرے، انگور ہوں گے یعنی فروٹس، انسان جو چاہے گا اس کو وہ چیز وہاں پر ملیں گی، سکون اور آرام اور راحت کی جگہ ہوگی۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ابھری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں، مطلب یہاں پر وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا کا مطلب ہے کنواری لڑکیاں، دوشیزہ لڑکیاں، یعنی وہ حوروں کا یہاں پر ڈسکشن ہو رہا ہے۔ یہ ان کو انعام میں دیا جائے گا دنیا میں جنہوں نے شہوت، بے حیائی، برائی، گندگی، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ دنیا جس رنگینیوں میں گزرتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے روکا رکھا تھا، ان برائیوں سے اپنے آپ کو روکا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور صبر کیا۔ آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو وہ ساری نعمتیں دی جائیں گی جو انسان جس کی خواہش رکھتا ہے دنیا کے اندر، وہاں پر اس کو بیٹر سے بیٹر وہ چیز وہاں پر دی جائیں گی۔ تو یہاں پر حوروں کا ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ حوریں ان کو دی جائیں گی۔ ہم عمر سے مراد وہ شاید وہ جو حوریں دی جائیں گی وہ جو ہے ان کی عمر ہم عمر ہوں گی، یا جس حور جس کے حصے میں آئیں گی وہ اس کے ہم عمر ہوں گی۔ بات چاہے جو بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ وہ جو ہے نوجوان کنواری جو ہے لڑکیاں، جو ڈسکشن قرآن میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے، اس سے مراد جو ہے حوریں ہیں جو مردوں کو عطا کی جائیں گی۔
وہ کأسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیالے، یعنی ایک سے ایک مشروب پینے کی چیزیں، جس کا ڈسکشن آلریڈی سورہ نازیات میں گزر چکا ہے، ہم ابھی اس کو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس میں نہ کوئی بری بات اور بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے۔ مطلب جنت ایسی جگہ ہے وہاں کوئی ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرے گا، کوئی اپنے آپ کو اونچا اور نیچا نہیں بتائے گا، کوئی ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے ذلیل نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں کہے گا۔ وہاں یہ تمام برائیاں ختم کر دی جائیں گی، سب کے دل صاف ہوں گے، سب ایک جو ہے اچھے اور پاک اور صاف ماحول کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر جو ہے ہنسی خوشی اور آرام کے ساتھ رہیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے جو کافی ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے انسان کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مطلب وہ جو چیز چاہے گا اس کو وہاں پر ملیں گی، دنیا میں جو چیز کی خواہش تھی اس سے بیٹر اس کو وہاں پر دی جائیں گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف جو آسمان اور زمین کے درمیان کی ہر چیز کا رب ہے، سب کا رب ہے وہ اللہ، بے حد رحم کرنے والا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے جلال میں اور اتنے غصے میں ہوگا، لیکن اللہ نے یہاں پر رحم کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دن اتنے غصے اور غضب میں ہوگا کہ کسی کو اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ نبیاں، پروفیٹ، جو کہ اللہ کے سب سے اچھے اور پیارے اور قریبی بندے ہوتے ہیں، میسنجرز، ایش دود، وہ بھی اللہ کے سامنے جانے سے ڈریں گے، سوائے اس کے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں سب سے آگے جائیں گے اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، اور وہ سب سے پہلے اپنی بات شروع کریں گے کہ حساب اور کتاب، یعنی لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو، اس کی وہ ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، جو بات میں نے آپ کو کہی، اور وہ درست بات کہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح اور فرشتے، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کو ہم بہت ساری قرآن مجید کی صورتوں میں پڑھتے ہیں، نزل بہ روح الامین، جیسے شورہ آیت نمبر 193 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ امانت دار روح فرشتہ ہے جو اس قرآن کو لے کر آتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور وہ بھی جس کو اجازت دی جائیں گی اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بس وہ صحیح بات کرے، اس کی اجازت اس کو دی جائیں گی، یعنی وہ بات وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست، رائٹ اور کریکٹ ہوں گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد ایمان نہیں لائے، وہ بھی ان کی سفارش نہیں کر پائیں گے، یعنی سفارش بھی ہوں گی، ریکمنڈیشن بھی لی جائیں گی نبیوں کی، لیکن نیک لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے، ان اصولوں میں جو بیٹھے گا اس کی سفارش کی اجازت ہے، ورنہ کوئی ایسا نہ سمجھے کہ کسی کی بھی سفارش ہو جائیں گی۔ خیر یہ ٹاپک ہے، ہم اس کو کبھی انشاءاللہ لیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ روح سے مراد، کسی نے، کچھ مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ روح سے مراد انسانوں کی روح بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹر تو یہی ہے کہ جو یہاں پر ڈسکشن آیا کہ روح یعنی روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام، لیکن دونوں معنی بھی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہی دن ہے جو حق ہے، ٹروتھ ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات تو فکس ہے، 100% رائٹ ہے، ایسا تو ہونا ہی ہے۔ اب جس کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، کیا بنانا ہے؟ اچھے کام کر کے اپنا ٹھکانہ اچھا بنا لے، برے کام کر کے برائی کا راستہ بنا کر جو ہے جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو چوائسز دی گئی ہے انسان کو اور راستے بتا دیے گئے ہیں۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، بس ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا کہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہیں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ہم نے ڈرا دیا، جو ریالٹی تھی وہ بتا دیا کہ انسان جاگ جائے۔
اور قریب ہے وہ قیامت، جس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا تھا، مطلب دنیا میں جو اس نے کاریہ کیے تھے، کام کیے تھے، نیکی کے، بدی کے، پنیہ کے، پاپ کے، جو وہ کرتا گیا تھا وہ اپنے آگے بھیج رہا ہے، جس کا رزلٹ اس کو بعد میں ملنے والا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ اور کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، ابلیس، وہ کہیں گا قیامت کے دن، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے اور اس نے اس بنا پر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، وہ تکبر نہ کرتا، لیکن اس دن وہ پچھتائے گا۔ یہ بھی ایک معنی یہاں پر لیے گئے ہیں، لیکن الغرض اس میں تمام انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور نافرمانی کی، روگردانی کی، بغاوت کی، وہ سب کہیں گے اتنی خطرناک جہنم اور آگ کو دیکھ کر وہ کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ تو یہ تھی تفسیر سورہ نبا کی۔ اس میں جو لیسنس ہمارے لیے تھے، میں نے مختصر سا کوشش کی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ وہ باتیں ہم نے ریپیٹ نہیں کی زیادہ، جو سورہ نازیات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر، جو آگے کی صورتوں میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو آپ ان سوروں کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیے تاکہ تمام باتیں اچھے سے کلیئرلی آپ کے سامنے جو ہے آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ